قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان قال اللہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر سبحان اللہ و بحمد و سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تمام طرح کی تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ آج چوتھا ہفتہ ہے رمضان المبارک کے ٹاپک کے تعلق سے۔ ہم نے پچھلے 3 ہفتوں میں پہلا ہم نے یہ بیان کیا تھا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پانا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کی خصوصیات کیا کیا ہیں، ساری خصوصیات میں نے ایک طرف سے بتایا تھا۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں ضروری اعمال کون کون سے اعمال ہیں جو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم نے بتایا تھا وہ اعمال روزہ ہے، قیام ہے جسے اب تراویح کہتے ہیں، صدقہ ہے، تلاوت قرآن ہے، دعا، ذکر و اذکار، استغفار ہے۔ تو آج ہم صدقہ کے تعلق سے یعنی رمضان مبارک کے مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ، توبہ، استغفار کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمیوں کا عمل قابل رشک ہے، 2 آدمی کا عمل قابل رشک ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے، ایک وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ قرآن دے اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہے، ایک انسان وہ جسے اللہ رب العزت نے حافظ قرآن بنایا، پھر اسے دن و رات پڑھتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دے دے، جسے مالدار بنا دے، وہ ان میں سے دن و رات اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کے راہ میں اپنا مال کا خرچ کرنا قابل رشک عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاة، الذین یؤمنون، جو لوگ ایمان لائے غیب پر، ویقیمون الصلاة، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، جتنا بھی رزق دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل یا ابن آدم انفقوا علیک، انفقوا علیک۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ بخاری 4684، مسلم 993۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرتے رہو، اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا، تم خرچ کرتے رہو میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ انفاق فی سبیل اللہ، رمضان المبارک کے مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور انفاق بھی فی سبیل اللہ ایک نفع بخش تجارت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں انفاق فی سبیل اللہ وہ کیسا نفع بخش تجارت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ تجارت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 29 سے 30 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ وقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون رحمۃ لن تبورا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، بے شک وہ انسان، جیسا کہ میں نے ابھی بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کیا کہ رشک کیا جائے گا ایسے انسان پر جو قرآن و حدیث کو سیکھتے ہیں، قرآن کا حافظ ہوتا ہے، اسے دن و رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں کیا کہا سورہ فاطر میں؟ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے، ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں وہ خفیہ طور پر یعنی چوری چپ کے اور ظاہری طور پر یعنی لوگوں کو دکھا کر بھی اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ یہ ایسا تجارت کا کام ہے جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا اجر دے اور اپنے فضل و کرم سے مزید عطا کرے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت کا خصوصی طور پر اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اس کے مال کو اللہ رب العزت بڑھاتا ہے۔ یقیناً وہ معاف کرنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسا تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یعنی موجودہ حال میں برکت آتی ہے اور مزید رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ بینکوں میں، گھروں میں یا کوئی بھی شکل میں گھر میں پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، غریبوں کی مدد نہیں کرتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے سورہ تغابن آیت نمبر 18 میں، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ اکبر، کس کو قرض حسنہ دینے کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں قرض حسنہ دو، وہ اسے کئی گناہ بڑھا کے دے گا، اور ہم تمہیں معاف کر دیں گے، اور ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان، نہایت رحم والا ہے۔ آج ایسے لوگوں کو اللہ کے ہاں قدر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو
یعنی اللہ کی راہ میں یوں ہی خرچ کر دینے کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ قرار دیا، یعنی ایسا ہی کسی کو مدد کر دینا اللہ کے واسطے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اسے قرض دینا، گویا کہ ہمیں دے رہے ہو قرض حسنہ۔ اور سب سے اچھا قرض اس دنیا میں، سب سے اچھا صدقہ اس دنیا میں کیا ہے؟ قرض حسنہ ہے۔ کسی کو یوں ہی ایسا قرض دے دینا، ایسے ہی دے دینا، یہ نہیں کہ قرض دے دیا بھائی پیسہ دو، پیسہ نہیں، اللہ کے راہ میں اس کو ہم دے دیے۔ اور اللہ نے کہا جو ہمیں قرض حسنہ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ہی قدردان ہے، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری عطا فرماتا ہے۔ قرض حسنہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ مال کا اصل مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی۔ اگر دیکھا جائے ہمارا مال جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کے اصل مالک نہیں ہیں، اس مال کا بھی حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے۔ وہ مال ہمیں کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو ہمیں قرض حسنہ دیتا ہے۔ اور اس مال کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے زیادہ عطا کرے، اور اصل مالک کو مال لوٹانا قرض نہیں کہلایا جاتا، لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ در حقیقت اس کا مالک، اس مالک کا کرم ہے، یعنی اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اسے قرض حسنہ قرار دے رہا ہے۔ وہ اپنا مال ہمیں دیا ہوا ہے اور انہی کا مال ہمیں ان کو واپس کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کیا کر رہا ہے؟ ہمیں قرض حسنہ۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 میں اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ یحب کل کفار اثیم، واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ اکبر! صدقات کی کیا کرتے ہیں؟ اللہ پرورش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ناشکری اور بد عمل انسان کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ کے راہ میں صدقہ دیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے صدقات کی پرورش کرتا ہے، جس طرح سے چوپایوں کی، جانوروں کی دیکھ ریکھ کیا جاتا ہے۔ ایک گائے خرید کے لایا، ایک گائے نے ایک بچہ دیا، پھر اس بچے نے بچے دیا، یہاں تک کہ بہت سارے گائے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ صدقات کی پرورش کیسے کرتا ہے، اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے، ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالی حلال کمائی کو ہی قبول کرتا ہے، حلال کمائی کو ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کر لیتا ہے، اور پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش ایسے کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے ڈھیر بچڑوں کی، جانوروں کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ ایک پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ کیا؟ ایک کھجور 1 روپے 4 آنا اگر آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، وہ آپ کا 4 آنا کو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پرورش کرتے کرتے وہ 4 آنا ایک پہاڑ کا شکل لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر! رمضان اس سے پتا چلا اس حدیث، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو ہم نے بیان کی یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 1410، مسلم کی 1014 کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر! کتنا کریم ہے ہمارا خالق و مالک، کھجور کے برابر صدقے کو اتنا بڑا کر دیتا ہے۔ ایک کھجور اگر ہم نے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کر کے اتنا کر دیتا جیسے اپنے پہاڑ کھڑا کر دیا۔ کون ہے اس دنیا میں؟ کون ایسی بینک ہے جس میں آپ ایک کھجور کو جمع کریں، ایک کھجور کو ایک پہاڑ کے برابر پرورش کر کے آپ کو واپس کریں؟ اللہ کی قسم کوئی ایسی بینک یا کوئی ایسے طاقت نہیں اس دنیا میں جو ایک کھجور کتنا بڑا بنا کے دے دے۔ ان تمام آیتیں
قرآنیہ اور حدیث نبوی سے ثابت ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ سے انفاق فی سبیل اللہ سے مال بڑھتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے ہمارے مال بڑھتا ہے، ہمارے مال میں کمی نہیں ہوتا ہے، بے انتہائی اللہ رب العزت ہمارے مال میں منافع ہی منافع، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان کو اس بات کا اندیشہ قطعا نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اس بات کے یہ قطعا نہیں ہونا چاہیے کہ میں خرچ کر رہا ہوں، ہمارے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، میں کیا کروں گا، میں کیا کھاؤں گا، ہمارے بیوی بچے کہاں جائیں گے۔ اس کے مال میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ وہ اگر یہ سوچے کہ میں اتنا خرچ کروں گا ہمارے مال کم ہو جائیں گے تو اپنے بیوی بچوں میں کیا خرچ کروں گا، نہیں، اللہ کی قسم اس کے مال کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی بھی ان کا بینک بیلنس کم نہ ہوگا، بلکہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقین کامل ہونا چاہیے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر یقین کامل ہونا چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ رب العزت اس کے مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے، اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ اور بلال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا ہے بلال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اے بلال تم خرچ کرو، عرش والے کی طرف سے تمہاری کمی کو پورا کیا جائے گا، تمہارے کمیوں میں تمہارے اندر کوئی چیز کی کمی نہ ہوگی، عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف نہ کرو۔ صدقہ قیامت کے روز انسان پر سایہ کرے گا۔ اب جانتے ہیں یہ سارے چیزیں گنوا دیے کہ صدقہ کرنا ایسا ہے، صدقہ کرنے میں ہمارے مال میں بڑھوتری ہے، اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ پہاڑ کے شکل لے لیتا ہے نا، صدقہ کی اللہ پرورش کرتا ہے۔ کیا صدقہ دینے سے جب قیامت کے دن جب لوگ نفسا نفسی کے حالت میں ہوں گے، لوگوں کے زبان باہر نکل رہے ہوں گے، لوگ پریشان حال ہوں گے، اس وقت کیا یہ صدقہ ہمارے لیے سایہ بنے گا؟ قیامت کے دن عرش الہی میں ہمیں سایہ ملے گا، جبکہ اس وقت انسان ابھی ہزاروں میل دور سورج ہے، تو یہ حالت ہے گرمی کے موسم میں جب اللہ رب العزت قیامت کے دن جب سورج ہمارے ساوا نیزے کے اوپر ہوں گے، بہت ہی قریب ہوگا، اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ تو آئیے صدقہ قیامت کے روز انسان پر سایہ کرے گا، قیامت کے روز صدقہ کیا کریں گے؟ انسان پر سایہ کرے گا۔ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ تمام بنو آدم کو اکٹھا کرے گا تو یہ سورج جو اب 1000 میل کی مسافت پر ہے، اس دن انسانوں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، انسانوں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوں گے، تب لوگوں کو ان کے اعمال کے بقدر پسینہ آئے گا، اعمال کے حساب سے ان کے جسم میں پسینہ آئے گا، کسی کا پسینہ اس کے ٹکنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کوکھ تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ اس دن صدقہ کرنے والے انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ اللہ اکبر! اس دن صدقہ کرنے والا انسان، ان سارے چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سخاوتی بن جانا چاہیے، سخی بن جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ اتنا مال مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی یہاں سے لے کے اس پہاڑی کے درمیان جتنے جانور ہیں مجھے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے سارا دے دیا اور وہ اپنے قوم میں جا کر کہتا ہے کہ اے میری قوم،
اے میری قوم اللہ کی قسم میں ایک ایسے نبی سے مل کے آیا ہوں جس کے دل میں دنیا کے رائے کے برابر بھی ان کے دل میں دنیا کے رائے کے برابر بھی اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، دنیا کے مالوں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں، دنیا کے مالوں کو وہ زیادہ ترجیح نہیں دیتے ہیں، وہ سارا کا سارا مال ہم پر لٹا دیا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ انسان کوئی گھٹنے کے بل، کوئی ٹکنوں کے بل، کوئی پیٹ کے بل، کوئی سینے کے بل، گلے کے بل، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کا یہ جو ہے نا منہ لگام بن جائیں گے پسینہ، اس کے جسم میں پسینہ ایسا کھول رہا ہوگا جس طرح سے تندور میں، جس طرح سے کڑھائی میں پانی کھولتا ہو۔ اللہ اکبر۔ ان سارے چیزوں سے قرآنی آیات اور حدیث نبوی سے ہمیں معلوم ہوا کہ رمضان مبارک کے علاوہ دیگر مہینوں میں انفاق فی سبیل اللہ رمضان میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے تلے ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ جو انسان انتہائی خفیہ انداز سے صدقہ کرے، جو انسان چوری چپ کے صدقہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ دکھاوا کے لیے ہم نے فلاں اتنا دیا، ہم نے اتنا کیا اتنا کیا، نہیں، جو انسان خفیہ طور پر، جو انسان چوری چپ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے تلے ان کو جگہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو صدقہ اس کو سایہ کرے گا، اور دوسرا جو چوری چپ کے بغیر کسی کو بتائے انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، کسی بھائی کی مدد کر دی۔ ابھی لاک ڈاؤن ایسی استھتی میں ہر کوئی پریشان حال ہے، ہر کوئی پریشان حال ہے، بہت ہی مصیبتوں میں ہے۔ اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی مدد کریں۔ اور ابھی وقت ہے کہ کم سے کم ابھی ان وقتوں میں اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس مال کے ذریعے سے میں اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اس مال کے ذریعے سے اسے مدد کر کے، تاکہ اللہ کے یہاں عرش الہی کا ہمیں سایہ مل جائے۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت جب اس وقت 1 میل کی دوری پہ سورج ہوگا، جب اس وقت لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، انسانوں کی زبان باہر نکل ہو جائیں گے، انسان ہانپ رہے ہوں گے جس طرح سے گرمی میں کتے ہانپتے ہیں، انسان کے زبانیں باہر نکل آئیں گے، انسان ہانپیں گے، مدہوش نظر آئیں گے لوگ، انسان ایک دوسرے کے ادھر ادھر بھاگنے میں لگیں گے کہ کہیں جان بچ جائے۔ اس وقت اللہ رب العزت، اور اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی پیڑ نہ ہوں گے، کوئی محلات نہیں ہوں گے، اس وقت اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے، اللہ رب العزت جس عرش کے اوپر بیٹھے ہیں، اپنے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو، اپنے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دیں گے۔ ان میں آئیے میں بتاتا چلوں وہ 7 قسم کے خوش نصیب انسان کون ہیں جس سے اللہ رب العزت عرش کے نیچے جگہ دیں گے۔ اللہ رب العزت کا عرش کے نیچے، اللہ رب العزت کا عرش ان کا اس پر سایہ کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا، ان میں سے ایک انسان وہ ہے جو خفیہ طور پر انفاق فی سبیل اللہ خرچ کیا، چوری چپ کے لوگوں کو دیا، یہ نہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو اتنا دیا اتنا کیا، نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ کیا۔ یا سائز کے بعد میں اور ایک چیز بتا دوں، ایک انسان جو بہت نیک نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس کے نام و اعمال دیکھیں گے تو اس کے پلڑے میں بہت کم نیکیاں ہوں گی، بہت کم معمولی سی نیکی ہوں گی۔ اللہ رب العزت اس کا ٹھکانہ جہنم دکھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا، اے میرے بندے، کیا تو نے دنیا میں کوئی ایسا عمل کیا تھا؟ کیا تو نے دنیا میں کوئی ایسے اچھے اعمال کیے تھے جس سے اللہ رب العزت جس کے ذریعے سے تو جنت میں چلا جا؟ وہ بندہ کہتا ہے ایماندار سے، اللہ ہم نے کوئی اچھا اعمال نہیں کیا، بس ایسے ہی کرتے آیا کہ اللہ تو نے ہمارے سامنے جو اعمال، ہمارے نام و اعمال کی کتاب جو کھول کے دکھایا ہے وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے، اللہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔
وہ پھر جہنم کی طرف جاتا ہے. اللہ رب العزت پھر پوچھتا ہے اے میرے بندے ابھی بھی سوچو تو نے کیا دنیا میں کوئی ایسا اچھے اعمال کیے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. پھر آگے بڑھتا ہے, جہنم کے قریب ہوتا ہے. اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں اے میرے بندے ابھی تو یاد کرو, ابھی تو سوچو کیا تو نے ایسا کوئی اعمال کیے؟ وہ کہتا ہے اللہ ہاں ایک بات یاد آیا, اللہ تو نے ہمیں دنیا میں بہت ساری دولت عطا کیا تھا, لوگوں کو میں قرض دیا کرتا تھا, لوگوں کو میں قرض دیا کرتا تھا, لیکن اس بات کا بھی میں خیال رکھتا تھا, اپنے وصولی کرنے والوں کو میں بھیجتا تھا کہ فلاں بندے نے ہم سے اتنا اتنا مال لیا, اتنا اتنا پیسہ لیا ہے, اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اتنے دنوں میں واپس کر دوں گا, جاؤ ان کے پاس مال کو وصولی کر کے لاؤ. اگر وہ مہلت مانگتے ہیں تو مہلت دے دینا, اگر وہ پریشان حال ہے تو ان کی اور مدد کر دینا, اگر وہ قرض دینے کے لائق نہیں ہے تو ان کے قرض کو معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے جب تو ایک انسان ہو کے, ایک بندہ ہو کے دوسرے بندے کو تو نے معاف کیا, میں تو غفور رحیم ہوں, میں تو ارحم الراحمین ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں, جا تجھے میں نے معاف کیا تو جنت میں چلا جا. اللہ اکبر, یہ فضیلت ہے قرض داروں کو معاف کر دینا, مقروض کو. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرض لے لیے ہیں لیکن ان کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں, وہ تجارت نہیں کر پا رہے ہیں, وہ کس طرح سے لوگوں کا قرض ادا کرے؟ تو انفاق فی سبیل اللہ لوگوں کو قرض دینے کے بعد اسے معاف کر دیتا تھا, اللہ کہیں گے تو جنت میں چلا جا. اسی طرح سے تو عرش الہی کے سائے پانے والوں میں ایک وہ انسان ہوگا فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں چوری چھپ کے صدقہ کرنے والا ہے, اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چل رہا ہو, یعنی دائیں ہاتھ سے وہ دیا ہو تو بائیں ہاتھ کو نہ پتا چلا ہو, کسی کو پتا نہ چلا ہو کس نے کیا دیا اور انہوں نے کیا لیا, بائیں ہاتھ کو نہ پتا خرچ کیا. اور اگر اسی طرح سے ہو, اور اگر ہم بھی روز قیامت کے گرمی اور اس دن کے پسینے سے بچنا چاہتے ہیں, ان چیزوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کثرت سے صدقہ کرنا ہوگا, ہمیں کثرت سے صدقہ کرنا ہوگا, خاص طور پہ خفیہ صدقہ کرنا ہوگا, چوری چپکے والا صدقہ کرنا. یہی وجہ ہے محدثین, ہمارے جو اولیاء کرام تھے, جو محدثین تھے, جو اللہ کے نیک بندے تھے, وہ چوری چپکے لوگوں میں خرچ کرتے تھے. ایک محدث کے ایک دوست تھے, وہ تھوڑا پریشان حال تھا, وہ کہتے کہ لوگ دیکھو میں پریشان حال ہوں, ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے. یہاں تک کہ اس کو مدد آنے لگی, راشن کو فری میں ملنے لگا, دودھ فری میں ملنے لگے, سارا چیز ہر مہینہ ٹو مہینہ ان کو مل جاتا تھا. اور ان کا دوست جو قریبی دوست تھا, محدث تھا, ان پر یہ طنز کرتا تھا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بہت سارا دولت دیا ہے لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا ہے, لیکن نہ جانے وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو, اس بھائی کو جزائے خیر دے جو ہماری چوری چھپ کے مدد کر رہا ہے. لیکن وہ دوست کہتا ہے اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ میں بھی چوری چھپ کے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں. اور وہ ہمیشہ زندگی بھر اس مال کو لاتا رہا, اپنے گھر میں کھاتا رہا, یہاں تک کہ وہ آدمی جب بھی مال لانے کے لیے جاتا, راشن لانے جاتا, راشن کے دکانداروں سے پوچھتا میرے بھائی یہ جو راشن ہمیں دیتے ہو اللہ کے واسطے آپ اس آدمی کا نام بتا دیجئے جو آپ کو کے لیے پیسہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں نہیں بتا سکتا کہ جو آدمی آپ کو یہ مال دے رہا ہے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ انہیں نہ بتائیں. ایک دن ایسا ہوا, وہ آدمی جو صدقہ چوری چھپ کے دیا کرتا تھا وہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے, بیمار میں پھر ان کی موت ہو جاتی ہے. جب موت ہو جاتا ہے پھر اس کا دل بے قرار ہو جاتا. جو آدمی راشن دیتا تھا ہر مہینہ, وہ آیا اس کے پاس, کہا کہ میرے بھائی آپ ہمیشہ زندگی بھر پوچھتے رہے کہ وہ نیک انسان کون ہے جو ہمارا ہمیشہ مدد کرتا رہا تاکہ میں اسے ملوں اور ان کے حق میں دعا کروں. کہتے میرے بھائی جس آدمی سے آپ ملنا چاہتے تھے, جس آدمی کا حق میں آپ دعا کرنا چاہتے تھے, لہٰذا وہ آدمی آج نہ رہا, وہ اس دنیا سے چلا گیا. اور معلوم ہے وہ آدمی کون تھا؟ بلکہ وہ آدمی کون تھے تمہیں معلوم ہے؟ بولے وہ تو
तुम्हारा हकीकी दोस्त था, जिनसे क्या करते थे कि देखो फला आदमी, कौन आदमी है जो हमारे चोरी छुप की मदद कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों की मदद नहीं करते हैं। वो ज़ारो कतार रोने लगे कि अल्लाह अकबर, मेरा खैर खाए भाई, मेरा मुहसिन जिंदगी भर में मेरा मदद करता रहा, लेकिन कभी भी एहसान या कभी एहसास ना दिलाया कि मैं उनका मदद कर रहा हूँ। ये इन्फाक फी सबिलिल्लाह है। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श के नीचे साया देंगे। और इसी तरह से फरिश्ते आप यारी करते हैं, फरिश्ते आप यारी करते हैं, फरिश्ते आप यारी मतलब खेती बढ़ावा। जी, सदका करने वाले माल में फरिश्ते क्या करते हैं, बरकत करवाते हैं, उसके बागात की आबियारी करवाते हैं, जैसा कि बनी इसराइल का एक वाक़या है। हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी सहरा से गुजर रहा था, एक आदमी सहरा से गुजर रहा था, इतने में आसमान में बादल देखा, गरजता हुआ काला बादल, बारिश होने वाली है। लेकिन अचानक एक तरफ से आवाज आई आसमान में से, ऐ बादल, फला चट्टान के पास जा, फला आदमी के पास जा, वो अपने बागीचे में है, जा उसके बागीचे को सैराब कर दे, जा उसके बागीचे को सैराब कर दे। चुनांचे वो बादल वहां से खिसक गया, उस चट्टान के पास गया, वो चट्टान के पास पत्थर के ऊपर वो बारिश पानी बरसने के बाद फिर उस नाले के शक्ल में जब वो बरसा पानी और नाले के शक्ल में बह करके बागीचे की तरफ जाने लगा, वो आदमी जिन्होंने आवाज सुना था आसमान से, वो आदमी पानी के पीछा करते 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 एक बागीचे में पहुंचा तो देख रहे हैं कि एक आदमी है, एक आदम कर दे। आमीन। तो हेलो भाइयों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें और साथ में वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।